اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبارک پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ حرف حق کے اس محفل میں آج ہم ذکر کریں گے، گفتگو کریں گے اس موضوع پر جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے، کنٹروورشل بھی ہے، لیکن یہاں سے ایک دوسرے کے قریب آنے کے بڑے مواقع ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بڑے مواقع ہیں، کئی سوالات ہیں، اور یہی وہ موضوع ہے جس میں کہ ہم کوئی کامن گراؤنڈز بھی تلاش کر سکتے ہیں تمام مسلمان، اور یہ موضوع ہے امامت اور خلافت کا۔ جناب مفتی فضل سبحان صاحب، جناب علامہ ضامن عباس صاحب، جناب ابو انشا ڈاکٹر خلیل الرحمان جاوید صاحب اور جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو طے ہے کہ اس سلسلے کی ضرورت ہے، امامت کی شکل میں یا خلافت کی شکل میں۔ اب اتنا اہم معاملہ، اتنا آپ جس نے خود فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یہ بات رہی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد ہدایت کا کیا ہوگا، اتنا اہم معاملہ۔ تو جیسے مفتی سبحان صاحب نے فرمایا، جیسے ابو انشا صاحب نے فرمایا کہ کئی احادیث بیان کی، کئی دلیلیں دیں کہ نبی تو فیصلہ کر کے گئے، حضرت ابوبکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے گئے، کئی مواقع ایسے، تو اتنا اہم معاملے پہ ابہام کیوں ہے؟ کیا نبی نے کوئی ابہام چھوڑا؟ یہی وجہ ہے، نعوذ باللہ، جب آخری حج سے واپس آ گئے، ہاں تواتر کے ساتھ جب واپس آ گئے، تواتر کے ساتھ، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اے ذرا نبی کو معلوم تھا میرے بات کوئی نہیں ہے اب، تو یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں تو اطرت کے معنی یہاں جو ہیں وہ سنت کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کے یہاں جو ہے وہ نہیں، دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ یہی وہ تعبیرات ہیں کہ جن تعبیرات کی وجہ سے آج یہ اس وقت کیا کہتے ہیں مختلف نظریات کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ سنت کس سے لیں گے ہم؟ دیکھیے نبی کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے گھر کی، ایک زندگی ہوتی ہے باہر کی۔ اب مجھے بتائیے باہر کی زندگی کی سنت سے بتا دیں گے، گھر پہ رسول کیسے تھے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کا تعلق گھر سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل تو ہے۔ ایسی شخصیت ہونی چاہیے نا کہ جس کا تعلق گھر سے بھی ہو اور جس کا تعلق باہر سے بھی ہو۔ اچھا دوسری بات رہی اس کی کیا دلیل ہے قبلہ کہ امام من جانب اللہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ سے، دیکھیے نا بات یہ کہ یہاں تو میں نے بہت ساری سوالات کی، آپ بتائیں نا۔ دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ من جانب، دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ یہ مناسب خدا ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ، میں خود ایک جملہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز حشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں نبی نہیں کہا گا، یہاں رسول نہیں کہا، یہاں خلیفہ نہیں کہا۔ نبیوں کے بھی امام رہے ہیں؟ کیوں؟ دیگر نبی جو تشریف لاتے رہے ختم معتبر سے پہلے، کیا ان کے بھی امام رہے ہیں؟ سلسلہ امامت کا آغاز تو ہوا ہی جناب ابراہیم سے ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ائمہ انبیاء میں رسولوں میں جن کو امام کا لقب دیا گیا، جیسے جناب ابراہیم تشریف لے گئے تو ان کے بعد ان کے امام ہوئے ہیں؟ نہیں اس کے جناب موسیٰ کے بعد ان کے امام ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ امامت کا اعلان، امامت کا تعارف فقط دو نبیوں کو دیا گیا، اس لیے ہمارے خاتم الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے، اس لیے ان کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، امام الرسول بھی کہتے ہیں، اور امام الائمہ بھی کہتے ہیں۔ امام جو ہے وہی نبی جو ہے، رسول جو ہے وہی امام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وہی تو ہوگا۔ مگر آپ کے یہاں جو امامت کا تصور ہے وہ تو حضرت علی سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے عرض کرنا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ رسول کے بعد، رسول کی ضرورت کیوں تھی؟ رسول کے بعد یا تو کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، نہیں وہ تو ہو گیا نا، وہ اجماع سے ہو جائے، مگر یہ بتائیں جب انہوں نے کہا کہ شورا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیے بس میں نے عرض کیا نا، آپ کہہ رہے ہیں منجانی بننا ہے، ایک پیمانہ ہے، دیکھیے پیمانہ ہے، اس شورا میں حضرت علی کیوں نہیں تھے؟ جب یہ شورا کا اجماع ہو رہا تھا، حضرت علی کیوں نہیں تھے اس کے اندر؟ اتنی اہم ترین شخصیت کہ جو خانوادہ رسول سے ہے، جس نے آنکھ آغوش رسالت میں کھولی ہو، علی سے زیادہ قریب تو کوئی تھا نہیں، وہ کیوں نہیں تھے؟ اور ان کو دور رکھا گیا یا وہ خود نہیں گئے؟ دیکھیں مولا کائنات اس وقت دفن و کفن میں مصروف تھے، عبداللہ ابن زبیر پہنچے اور کہا میرے مولا نے کہا تھا جب تک میں رسول کو دفن نہیں کر دوں گا اس وقت تک میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ امام خلافت کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہو گیا تھا؟
تفصیل سے پہلے ہو چکا تھا. حضرت حضرت مولا کائنات اس لیے دیکھیں جو غائبانہ نماز جنازہ کا آغاز ہوا نا, ثقیفہ میں جو لوگ تھے وہ کیا تصویر میں موجود نہیں, وہ نہیں موجود تھے. رسول مولا کائنات کے گھر والے تھے, افراد تھے جنہوں نے تدفین کی. یہی وجہ تھی کہ جب خلافت کا اعلان ہونے کے بعد واپس آئے, معلوم ہے کہ رسول کو دفن کر دیا گیا ہے, اس وقت غائبانہ نماز جنازہ کا انعقاد کیا گیا. اچھا, وہاں سے آغاز ہوا ہے نماز جنازہ کا, غائبانہ نماز جنازہ. اچھا, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ایک شخصیت پر اتنا زیادہ ٹائم سننے والے بھی بور ہوں گے. میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں میرے پاس تو ابھی نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا تو ابھی فقط 4 منٹ گزرے ہیں ابھی مجھے گفتگو کرتے ہوئے. میں ٹائم دیکھ کے بول رہا ہوں, 4 منٹ گزرے ہیں مجھے گفتگو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک پیمانہ ہوتا ہے نا انتخاب کا. دیکھیں میں ان کے جو حدیث ہیں ان کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ان حدیث کو نہیں مانتا. کیونکہ میرے ہاں اسکول آف تھاٹ کچھ اور ہے. ہمارے کتب اربع ہے, کتب اربع ہے ہمارے یہاں. کتب اربع ہے ہمارے یہاں کا, ہم کتب اربع کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو 2-3 دیکھیے میں ایک بات مکمل کر لوں. دیکھیے بات اتنی سی ہے, پیمانہ ہوتا ہے نا کوئی. دیکھیے آج ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس کو کہ علم, اگر 10 افراد موجود ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علم کے پیمانے پہ 10 سے زیادہ کون ہیں. شجاعت دیکھتے ہیں, قرآن کا پیمانہ ہے, علم اور تقویٰ. میں بات کر رہا ہوں نا, تقویٰ, پرہیزگاری, شجاعت, ان تمام چیزوں کے اندر, قربت, تمام چیزوں کے اندر یہ پیمانہ ہوتا ہے کسی کو اتنے بڑے عہدے پر لانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ تو سب معلوم ہے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خود یہ جملہ کہنا کہ جب سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو کہنا علی تمہارے درمیان موجود ہے فیصلہ کرنے والے. حضرت عمر کا کم از کم روایتوں میں 70 مرتبہ لکھا ہوا ہے نا کہ لولا علی لہلکا. سب مسلمان متفق ہیں. مجھے بتائیے نا, ایک پیمانہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہے خلافت ظاہری, جیسے کہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ حکومت ایک حکومت ظاہری ہے. حکومت ظاہری کے اعتبار سے سلسلہ خلافت ٹھیک ہے اپنی جگہ. بھائی میرا سوال وہی رہ گیا کہ حضرت علی یا ان کے بعد کا جو امامت کا سلسلہ ہے یہ من جانب اللہ کیسے ہے؟ دیکھیں کیسے ہیں, یہ اس کی دلیل نہیں ملی. وہ چاہیے مجھے, پھر آپ ان سے دوبارہ بھی لے لیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جمع ہو گئی نا. جو امام کا لفظ ہے نا, جیسے گفتگو میں کہا گیا کہ یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا, انی جاعلک للناس اماما. تو امام کا لفظ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہو چکا ہے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی جب ہم سورہ فرقان 19واں پارہ آخری رکوع ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یوم ندعو كل اناس بامامهم. ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کا لفظ یہ کبھی ولی کے معنی میں آتا ہے, کبھی نیک اور مقتدا اور پیشوا کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے آج تک جمہور امت مسجد کے امام, نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے, جیسے حدیث ثقلین کا کہا, بالکل حدیث ثقلین صحیح ہے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک 2 چیزوں کو تھامے رہو گے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. پہلی چیز کتاب اللہ, دوسری چیز عترتی اہل البیت. اب یہیں پر دوسری حدیث ہے اور وہ موجود ہے کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک 2 چیزوں کو تھامے رہو گی, کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. یعنی عطرت میں وہ اہل بیت بھی ہیں اور سنت. جی. اچھا, پھر سنت کی خود تشریح آقا نے فرمائی. سنت سے کیا مراد؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت بھی. اچھا, خلفاء راشدین کا ذکر ہے؟ بالکل ذکر ہے. اچھا اگلی بات سنیں, اگر ہم صرف پہلی چیز کو لیں جو حدیث ثقلین اور اس دوسری حدیث میں, وہ تو متفق ہے نا کتاب اللہ. تو کتاب اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوصاف سے بھرا ہوا ہے. جو سقیفہ بنی ساعدہ کا مسئلہ ہے, جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو تدفین اور غسل کے مراحل کون گھر والے دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھر والے تھے, تو وہ اس میں مصروف تھے. اور حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبار صحابہ بھی مسجد نبوی میں تھے.
اتنے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ انصار وہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امیر ہم میں سے ہوگا. تو اس سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کبار صحابہ گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک امیر انصار میں سے ہوگا، ایک قریش میں سے ہوگا. کتنی دیر چلی یہ محفل؟ سنیں، وہ تو سیٹلائٹ لگا کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، پھر بھی انداز. لیکن اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو یہ کہا کہ بھائی یہ حضرت ابوبکر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جس میں ابوبکر موجود ہو اور امامت کوئی غیر کرے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جس کے بارے میں نبی نے فرمایا فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا، اور ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ لوگ سقیفہ بنی ساعدہ اس سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے گئے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ تجہیز اور تکفین میں مصروف تھے اور آپ نے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، لیکن بعض جگہ کچھ دن، کیا ناراضگی فرمائی؟ کچھ دن یا کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو وہ جو ابہام تھا یا اجمال تھا کہ گویا کہ یہ ان کو خلیفہ دل سے تسلیم نہیں کر رہے، تو دوبارہ آپ نے بیعت کر کے اس ابہام کو دور کر دیا تھا. اسی لیے یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اس طرح کے جو مشاجرات ہوتے ہیں وہ اجتہادی طور پر بعض اوقات ایک دوسرے سے چیزیں آتی ہیں، لیکن آخر میں سب کا اجماع ہو جانا، اور 1,24,000 صحابہ میں سے اس وقت بھی ظاہر تقریباً سب حیات تھے، تو ان سب نے اس پر کوئی واویلا، کوئی مطلب اس طرح کا اختلاف اور وہ کھڑا نہیں کیا. تو اس سے بات اجماع امت کی طرف جا رہی ہے، اور اجماع امت بھی قرآن سے ثابت ہے. دیکھیے یہی ایک متنازع بات ہے. حضرت علی نے کسی کے ہاتھ بیعت نہیں کی تھی، میں یہی سوال کرنے والا تھا. خاموشی کا اظہار ضرور کیا تھا، اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا مولا کائنات سے، تو مولا نے کہا کہ یہ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس نسبت سے ان کی مدد کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے. اور جہاں تعلق رہا اس بات کا، کیونکہ بیعت ہمارا، دیکھ میں نے کہا نا کہ یہاں کے دائرے کوئی مناظرہ تو ہے نہیں ہمارا، اپنے اپنے عقائد کی گفتگو ہے. بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کائنات حضرت علی کے ذات گرامی علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ہمارے عقیدے کے تحت معصوم ہوتے ہیں، تو کوئی معصوم کی غیر معصوم کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اس کو یہاں بیعت میرے مولا نے نہیں کی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اس دور میں، ان تینوں خلفاء کے دور میں میرے مولا نے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو مسئلے کے لیے انہوں نے پکارا، آواز دی، کہا کہ ابو الحسن اس مسئلے کو حل کریں گے، علی اس مسئلے کو حل کریں گے، ٹھیک ہے نا. جب علی کے پاس مسئلہ جاتا تھا تو میرے مولا کہنا مسئلے کو حل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. علی جانتے تھے. اچھا، اور مولا نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تاریخ میں کبھی یہ لکھا جائے کہ علی نے ظاہری اقتدار کی خاطر تلوار نکالی یا ظاہری اقتدار کی خاطر اپنی ذات کو فوقیت دی. ٹھیک ہے. اب بیعت والا معاملہ ہے، یہ تو بیعت والے معاملے پر میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جیسے قبلہ زامن عباس صاحب، ان کا مکتب فکر یہ مانتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. اسی طرح اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. اب امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے بھی امیر شام کی بیعت نہیں کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ یزید کی بیعت سے انکار کیا اور سر کٹوا دیا. تو جو ائمہ ان کے ہاں موجود ہیں وہ وہاں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے، تو حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی. پہلی بات تو میں سرے سے آپ کا یہ شک دور کر دوں، یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی. تاخیر ضرور ہے، بیعت نہیں کی کہ یہ الفاظ غلط ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کن لفظوں میں کی بیعت؟ ایک منٹ میں دیکھیں، ہم بھی آپ سے نہیں، ابھی آپ کر لیں آپس میں، پھر ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی ایسے کہ ہم تو بولنے بھی نہ دیں. پھر نہیں، بولنے تو دیں، سنیں ایک دوسرے کو نا. علماء اکرام آپس میں اب اتنا سارا ٹائم لینے کے بعد جتنا ہماری انٹریکٹیو ہو نا، گفتگو شروع ہوئی، یہ گفتگو جتنی انٹریکٹیو ہو اتنا اچھا ہے. جی اب انہوں نے ایک فلسفہ بیان کیا کہ
ہر رسول ہر نبی امام نہیں ہوتا، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات پتہ ہے کہاں جا رہی ہے؟ کہاں؟ ہم رگیں جانتے ہیں، یہ امامت کے رتبے کو رسالت کے رتبے سے بھی اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، ہر امام رسول اور نبی ہوتا ہے، ان کے 12 امام ہیں۔ جب ہر امام رسول اور نبی ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قبلہ بڑی جملے سوچ سمجھ کے بولنے یہ چاہیے۔ بڑی سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو یہاں کلیئر کر لیں، یہاں کلیئر کر لیں اس کو۔ یہ دیکھیے جب بھی بندہ کوئی بات کرتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ کر کرے یہ کہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے جہاں پر آپ نے نشاندہی کی یہ بات رکھ کر ذہن میں کرے کہ یہاں سارے میرے مرید نہیں بیٹھے، کچھ 4 پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ وضاحت کر دیجیے اور نہیں ابھی وضاحت نہیں، میں جو آپ نے سوال نکل جائے گا یہ معاملہ، میرا وہ جواب رہ جاؤ، اپنی باری میں دینا جواب، اچھا اپنی باری میں جواب دیں۔ جائیں جناب چلیں۔ دوسری بات یاد رکھیے گا آپ کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی نے بیعت کی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس وجہ سے رک کے رہے کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، بالکل 100% غلط۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر معصوم غیر معصوم کے پیچھے امامت پہ نماز کے لیے بھی نہ کھڑا ہوتا۔ تو یہ بھی نہیں مانتے؟ تو پھر ایک آدمی کہے کوا سفید ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اچھا میں نے مان لی یہ بات، مجھے یہ بات ایک منٹ ہم بات اب سوال کیا تو بولنے تو دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد بیمار رہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ ان کی تیمارداری میں رہے، اور تقریباً 6 مہینے کا عرصہ اسی کے اندر لگ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب وفات پا گئی، آپ فارغ ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، آپ نے بیعت بھی کی اور اعلان بھی کیا، اور سارے گلے شکوے دور بھی ہو گئے، بات بھی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت ہوئی تو بھی اس میں شریک ہوئے، حضرت عثمان کی بیعت ہوئی تو بھی اس میں شریک ہوئے۔ رہی آخری بیعت حضرت حسن، یہ کہتے ہیں نا کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن جب خلیفہ بنے، اب یہ تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں لوگ، راہ چلتے کہ جی وہ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن پوری بات نہیں بتائی جاتی۔ پوری بات کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں سب سے پہلا بلینک چیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اے حسن، آپ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہو، ہمارے لیے جو اکرام نواز رسول کی جو عزت ہے ہمارے دل میں بھی وہی عزت ہے۔ یہ میں سفید کاغذ رکھ رہا ہوں، میرے سگنیچر موجود ہیں، آپ اس پہ جو لکھنا چاہتے ہو، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، آپ جو شرط لکھنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ وہ شرطیں جب طے ہو گئیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد اس مجلس میں حضرت حسین موجود ہیں، وہ چھوٹے بھائی ہیں، کہتے ہیں کم یا اخی، اور بعض روایت میں ہے کم یا حسین، اے حسین اٹھو، فبایہ فإنہ امامی، اٹھو اور بیعت کرو، اس لیے کہ معاویہ کو میں نے اپنا امام مانا ہے۔ اب یہاں معصومیت اور غیر معصومیت کی کہاں بات؟ اس کی جو شرائط تھیں وہ شرائط تو بعد میں وائلیٹ ہوئی۔ بات آپ کا دیکھو، آپ کا سوال اتنا ہے، میرا جواب دیکھیے، میرا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ بات 100% غلط ہے۔ دلیل دیں، اور دوسری دلیل دے رہا ہوں، یہ ان کی کتب میں بھی موجود ہے، ہماری کتب میں موجود ہے کہ حضرت حسن نے جب بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد کہا کم اے یا حسین اٹھو، فبایہ فإنہ امامی، اٹھو بیعت کرو اس لیے کہ یہ میرا امام ہے۔ ان کی کتاب کا حوالہ تو دیں، ان کی کون سی کتاب ہے؟ شریف دیکھ لو، بالکل۔ اور اچھا ان کی کتب میں بھی، اور اگر کہیں گے تو میں عبارتیں نکال کر کل یعنی اگلے پروگرام میں میں لے آؤں گا، چونکہ تو یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لی امام حسین؟ ایک منٹ پہلے ابھی یہاں سے تو نمٹ لینا۔ دوسری بات یہ، ان کا یہ عقیدہ کہ امام معصوم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ عقیدہ کہ امام معصوم ہوتا ہے، یہ انبیاء کے برابر یا انبیاء سے اوپر لے جانے والا منصب ہے۔ پہلے یہ کہا کہ ہر امام رسول اور نبی ہوتا ہے، اب یہ کہا کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا صرف اور صرف انبیاء کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور عصمت انبیاء یہ تمام عالم اسلام میں معروف ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ کے وحی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کہیں بشری تقاضے سے ادھر ادھر کچھ ہوتا ہے تو فوراً جبریل آتا ہے، اللہ کے رسول یوں نہیں یوں ہے۔ ٹھیک ہے، اب قاری صاحب باقی دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا ہمارا عقیدہ ہے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے بیعت کی بات کی وہ میں جواب لے لوں گا۔ ایک شعر ذہن میں آ گیا
کہ ہادی عصر پڑھائیں گے جو عیسیٰ کو نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ جب جناب مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، تو یہاں تو وہی والی بات ہوگی جو قبلہ جس طرف اشارہ کر رہی۔ دیکھیں مسئلہ ہماری جو زیر بحث موضوع ہے امامت خلافت سے متعلق بات کر رہے ہیں ہم، اور پھر رہی بات دیکھیں تمام اصحابہ کرام کی آپسی میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ جس کے یہ مسلمان مانتے ہیں، میرے سوال کا پہلے جواب دیتے ہیں، یہ مسلمان مانتے ہیں کہ جناب مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، مانتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ اس بات کا ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ ابھی جو ہماری جو زیر بحث نہیں، میں پہلے وہ بھی ذکر کر دوں نا، تمام حضرات نے گزارش کری ہے، یہ تو پھر سوال ہی بالکل ہی الگ ہو جائے گا نا۔ چلیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امامت یا خلافت مقصد جو ہے وہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، سب نے اپنا اپنا عقیدہ اور نظریہ عقیدت بیان کری ہے۔ اصل مقصد اس میں حاصل خلاصہ کلام کیا ہے اس میں کہ بھائی ہم اگر تمام اصحابہ کرام سے متعلق گفتگو کریں موقع محل کے حساب سے، دیکھیں ہمارے اہل سنت و جماعت میں ہم سب سے زیادہ فوقیت دیں گے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق اعظم، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، یہ ترتیب کے ساتھ۔ اب بعض اوقات مناسک اور واقعات کی بنسبت سے آپ علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی کو جو ہے وہ فضیلت کی مانند دے دی کہ بھائی میرے فلاں صحابہ کی یہ فضیلت ہے، ان میں یہ زیادہ فضیلت کی اہمیت حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مقام اور مرتبہ کم ہو گیا، ان کا بڑھ گیا۔ جب پچھلے سیشن میں آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ولایت کا منصب ہو، امامت کا منصب ہو، یہ من جانب اللہ ہے، تو ایک منصب وہ ہے جو من جانب اللہ ہے اور ایک منصب وہ ہے جو اجماع کے نتیجے میں قائم ہوا ہے، تو یہ فرمائیں کہ کیسے یہ سمجھا جائے کہ اس میں کون سا مرتبہ کون سا رتبہ جو ہے زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ولایت اور خلافت میں نے الگ الگ اس میں کہا تھا۔ خلافت تو وہ ہے کہ جو باہمی مشاورت کے ساتھ کسی پر اتفاق ہو جائے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اور جس کو مل جائے وہ خلافت کے منصب پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو بات رہی ولایت کی، ولایت کیا بمعنی آپ نے امامت کی، امامت جس طریقے سے میں نے عام لفظی طور پہ کہا تھا کہ عمومی طور پہ ہمارے امام مسجد بھی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی اقتداء میں نماز کی عبادت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو آپ نے سوال پوچھا اسی کا جواب ہے نا، تو دیکھیں مسئلہ پھر یہی ہے نا کہ امامت بمعنی یہاں کیا لیا جا رہا ہے، امامت کا مقصد یہی لیا جا رہا ہے نا، جس طرح نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے من جانب اللہ تفویض کیا گیا ہو، اور مقصد کیا ہوگا کہ وہ وہی احکامات بیان کرے گا کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اپنی جانب سے تو کوئی بیان نہیں کرے گا نا، تو یہی بات ہوئی۔ اچھا پھر اللہ کی طرف سے مقصد یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے بندے ہیں عام باحیثیت ہونے کے ناطے ہم بھی وہی بیان کریں گے نا جو اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی امام من جانب اللہ ہیں آپ کے نزدیک؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جانب اللہ، یہ کوئی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا ہے اور کیا؟ نہیں اس میں کیا سوال ہے؟ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ امامت کا منصب بھی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت کا منصب بھی اللہ کی طرف سے ہے، نہیں تو حضرت علی امام ہیں، تو کیا ولایت جو آپ نے ولایت کا مقصد کیا ولی بمعنی دوست کا، اس میں نے بڑی تفصیل سے بیان کری ہے نا، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست۔ آپ کے نزدیک وہ من جانب اللہ امام نہیں ہے حضرت علی؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہے نا، تو آپ کا جو سوال ہے نا، دیکھیں اس سے پہلے آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں، مقصد یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا اصل مقصد سوال کا کیا ہے وہ خود آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں، اور اس میں جو بیانی ہے، میں کنفیوز نہیں ہو رہا قبلہ، میں آپ سے بہت مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، وضاحت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے نا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی من جانب اللہ امام ہیں، تو کیا من جانب اللہ جو امام ہو وہ لوگوں کی شورا کے نتیجے میں قائم کیے گئے خلیفہ کی بیعت کر سکتا ہے؟ دلیل ہے اس پہ، ایک منطق ہے، پھر بیان کیجئے۔ بھائی دیکھیں یہ فلسفی اور منطق کی بات اگر رہی بات اس کی، تو ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ دلیل دیجئے نا، میں دلیل اس کو دلیل نہیں سمجھ لیجئے آپ۔ تو بھائی دیکھیں نا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کے مراتب
کیا خود بیان کیے کہ حدیث کی کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ وقت مناسبت کے حساب سے ہر صحابی کی تعریفات بیان فرمائیے نا۔ اب رہی بات ہمارے اہل سنت و جماعت میں جو یہ خاص کر اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے جو مراتب ہیں وہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ ولایت کا مقام اور مرتبہ آپ سے شروع ہو رہا ہے اور آپ کے مناصب سے نیچے جا تک سب اتر جاتا ہے۔ تو اب وہ جو ولایت ہے، جو ولی بمعنی ہے وہ دوست، یعنی اللہ کے رہنما اور رہنمائی کرنے والے، وہ رہنمائی کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے جس کو رہنمائی کا منصب ملا ہو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کیا وہ لوگوں کی طرف سے بنائے گئے رہنما کی بیعت کر سکتا ہے؟ تو کس چیز کی بیعت کروا رہے ہیں آپ؟ کس سے بیعت کروا رہے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، بالکل ہمارا عقیدہ بالکل ہے۔ تو کیسے کی؟ جب وہ اللہ کی طرف سے ہادی مقرر ہوئے ہیں حضرت علی آپ کے عقیدے کے مطابق، اور حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اجماع کی صورت میں اجتہاد کے نتیجے میں مقرر ہوئے۔ ولایت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں جو کتابوں سے علماء سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہمیں جو بیان کیا جاتا ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کا مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل ہے، آپ کے صدقے سے نیچے تک اتر رہا ہے۔ رہی یہ بات، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہادی ہوا نا، ولایت کا مطلب ہادی ہے نا، اللہ کے دین پہنچانے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہی ہے نا، کے احکامات کو پہنچانے والا، بہت پہنچانے والا۔ تو یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عطا ہو گیا نا، مل گیا نا حضرت علی کو یہ عطا ہو گیا۔ نہیں دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے کہ دیکھیں پھر وہی بات آ جائے گی، رہتے تھے وہ انہیں پہ، دیکھیں پھر وہی، دیکھیں ہم نے جو بیان کیا ہے آپ سے، بات پھر وہی آ جائے گی کہ آپ نے کہا کہ بھائی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنے بھی اصحابہ کرام نے، سب نے جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بیعت پر اتفاق کیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہماری عقیدت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کو ولایت کا منصب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہادی منتخب کیا گیا، لیکن انہوں نے بیعت کی۔ ایک آپ نے پہلے سوال چھوڑا تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے جی، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ سوال ان سے ہی کیا تھا، اور انہوں نے ان کو گول کر دیا۔ نہیں گول نہیں، موقع ہی نہیں دیا، وہ بات سوال پیچھے والا تھا۔ آپ دے دیجئے جواب۔ نہیں آپ جو جواب دے رہے نا قاری صاحب، تاکہ آپ کی حسرت نہ رہے، پوری کریں آپ۔ نہیں بالکل، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے، اور وہ کیوں فرمائیں گے؟ حیثیت وہ کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ادا فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب آپ کا نزول ہوگا نا، مہدی جب جو آپ ہے کا نزول ہوگا خلیفۃ الوقت یا امام ہے، جی ہاں، رسول اللہ کی، اور وہ ہیں من جانب اللہ، اس میں تو کوئی بھام نہیں ہے نا؟ نہیں ہے ہی بھام۔ اچھا جی، اصل میں وہ آپ کا کانٹا بھی وہیں اٹکا ہوا ہے۔ میں کیا کروں، آپ نکال نہیں رہے؟ جی پہلی بات نکالنے دیں گے تو نکالیں گے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں رسول ضرور ہیں، لیکن چونکہ آپ کے بعد رسالت اور نبوت کے دروازے بند ہیں، اب جو آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے اپنی سابقہ حیثیت سے نہیں آئیں گے، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ جی بالکل۔ ایک بات، یہ جو حضرت امام مہدی ہیں یہ تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، یعنی یہ کوئی نئی شریعت، نئی کتاب، نئی کوئی چیز نہیں لے کر آئیں گے۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جی کوئی اصلی قرآن جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ لے کر، ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، یہی اسلام ہوگا، یہی دین ہوگا۔ کچھ صرف جو دنیا گمراہ ہو چکی ہوگی ان کو راہ راست پر دعوت دیں گے، لائیں گے راہ راست پر، دجال کے ساتھ لڑیں گے، قتال کریں گے، یہودیوں کو ماریں گے، یہودی چھپیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مومنین کے سانس میں اللہ ایسی قوت رکھ دے گا، وہ سانس بھی لیں گے تو یہودی مرتے چلے جائیں گے۔ کسی چٹان کے پیچھے بھی یہودی چھپیں گے تو چٹان بولے گی یا مسلم تعال انا ورائی یہودین فقتلو۔ ایک منٹ، اب جو رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پہلے ادھر مجھے ایک سوال کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی، ہوگی نہیں ہوئی نا، اب نہیں اٹھا لیا گیا ان کو۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا جب وہ پیدا ہوئے اس وقت سے، انہوں نے گہوارے میں گفتگو کی،
جناب مریم کے وطن سے ان کو پیدا کیا. لیکن اب جب وہ واپس آئیں گے اور ابھی ان کا انتقال بھی نہیں ہوا ہے تو اب ان کی نبوت کا جو منصب ہے ان سے لے لیا گیا ہے. ہاں یعنی وہ انجیل بھی اور ان کا وہ مقام بھی اب یوں سمجھیے رسول اللہ کے غلام بن کر آئے. دلیل یہی رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا اور کوئی نئی شریعت نہ لانا، اپنی انجیل کی تبلیغ نہ کرنا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی. ٹھیک ہے، ٹھیک. ٹھیک. اب جو دوسری بات تھی اب وہ نبی نہیں. نہ یوں دیکھیے، جب آئیں گے نبی ہو، جب آئیں گے رسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، مگر ایک نبی کی برابری کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، غلام کی حیثیت سے. نبی تو سردار انبیاء ہیں، لیکن ایک نبی تشریف لائیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ امام جو ہوتا ہے وہ سردار، اور کلیئرٹی لیا تھا. ہم کہتے ہیں ہمارے رسول سب سے بڑے سردار ہیں. ایک نبی آئیں گے، کائنات کے بھی، انبیاء کے بھی، اماموں کے بھی، ہر کسی. اولو العزم نبی پیغمبر رسول تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے. لیکن وہ تبلیغ دنیا میں لوگ، لیکن منصب نبوت تو ان کا ہے نا. دنیا میں لوگ ریٹائر بھی تو ہوتے ہیں نا سر، یہ نبوت ہے. جب تک عہدے پر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. ایسا کبھی ایک منٹ، جب تک عہدے پر ہوتا ہے وزیر اعظم ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، لیکن جب ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ بھلے ڈی سی کہیں لیکن سابقہ تو کہیں گے نا. نبی تو نبی ہے نا، رسول تو رسول ہے. نبی سابق ہوتا ہے نا. اب کیسے ہوتا ہے؟ ہر نبی کا جو بعد میں آتا ہے پہلے کی نبوت کو منسوخ کرتا ہے. اس دور میں جو بھی پیغمبر جس کی، اب مثلا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو کس نے منسوخ کیا؟ قرآن نے آ کر منسوخ کیا. سابقہ نبوتوں کو کس نے منسوخ کیا؟ تسلسل نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جو شریعت چلی لیکن ان کے دور مکمل ہوئی، ان کے دور تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ جس قوم کے پاس انبیاء آئے انہوں نے دعوت ہی اسی طرح دی اور پکارا بھی اسی طرح. فقال یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو آپ نے فقال یا قوم نہیں کہا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے کائنات کے لوگوں، میری قوم نہیں، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یہ فرق ہے، صرف قوم کی طرف آنا. میں یہی تو ایک ضلع دار میں، ایک کمشنر میں، ایک صوبیدار میں. دنیاوی عہدوں سے میرے خیال میں اگر قاری صاحب کی اجازت ہو تو ٹائم چھو کے وہ ختم. میں ایک چیز بس کلیئر لے لوں. جی پھر وہ 10 منٹ سے زیادہ. اور میں حضرت علی والی بات بھی میری ویسے رہ جائے گی. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا، دیکھیے یہ کہنا چاہ رہا تھا، اگر سیدنا علی المرتضیٰ، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی بیعت نہ کرتے تو ان کے دور خلافت میں وہ انہیں قضات کا عہدہ دیتے. ایک بندہ ایک کو خلیفہ ہی نہیں مانتا، وہ خلیفہ ان کو اپنے دور حکومت میں خلیفہ قضات کا عہدہ دے گا. ٹھیک ہے، وہ میں ان سے پوچھ لوں گا ان کے وقت. دیکھیں اب میں وہ سوال جو آپ سے کرنا تھا ادھر کر لیتا ہوں. دیکھیں ایک بات اس وقت دیکھیے جو جواب ہے وہ چاہیے مجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جنت میں ہیں، آسمان پر ہیں، اور اس وقت بھی وہ نبی ہیں. دیکھیں عیسیٰ اور جب واپس آئیں گے تو اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے. جب امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا ٹائٹل اور منصب ہے وہ ان سے جدا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعزاز میں امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے اور آقا کو وہ اچھا نہ لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کو بند کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام جن پر یہ تورات نازل ہوئی ہے وہ بھی آ جاتے تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. تو اس سینس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی شریعت لے کر یا اس نیت سے نہیں آئیں گے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی نہ رہے. نعوذ باللہ، جس کو ایک دفعہ نبوت مل گئی وہ تو نبی ہے، وہ تو نبوت ہے، لیکن اس امت کے اعزاز میں پیچھے نماز پڑھیں گے. اب دیکھیے آپ نے بار بار ان سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی امامت من جانب اللہ ہے.
بھائی قرآن سے اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے پہلے جواب دے چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین چاروں کی خلافت امرہم شورا بینہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں تھے، اور رسول اللہ کا ہر حکم اللہ سے ظاہر لیا ہوا تھا. تو اس اعتبار سے یہ چاروں کی خلافت من جانب اللہ ہے. الخلافت من بعد 30 سنہ، حضرت ابو بکر کی خلافت بھی، حضرت عمر کی خلافت بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا بھی، یہ قرآن اور حدیث اور اللہ سے ثابت ہے. اب یہ جو کہا گیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا درجہ بڑا ہو گیا، تو اسی امام مہدی کو حدیث پاک میں خلیفہ بھی کہا گیا. پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی تو خلیفہ کا منصب بھی بڑا ہو گیا. تو ایک تو بنیادی طور پر اس فرق کو واضح کیا جائے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کے بارے میں بتا چکے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور پھر فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے، یہاں بھی نکتے کی بات ہے. وہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو کہا گیا کہ جب تمہارے پاس رسول آئیں گے تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ایمان اور مدد تو اس موقع پہ کر رہا ہے جب امام مہدی کے دور میں آئے، اور باقی سارے نبیوں نے ایمان اور مدد معراج کے موقع پر آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے کر لی تھی. تو یہ بھی انہی نبیوں کی طرح ایک تائید اور نصرت خداوندی کی شکل ہے. خلیفہ کہیں قبلہ، امام کہیں یا خلیفہ کہیں، نائب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درجہ ہے کہ باقی انبیاء اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ان کی جو افضلیت پہ بات ہو رہی تھی، میں یا تو پھر طے کریں کہ نائب رسول جو ہے، چاہے آپ اسے خلیفہ کہیں یا امام کہیں، وہ دیگر انبیاء سے افضل ہے. نہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر صرف پیچھے نماز پڑھنا افضلیت کی دلیل ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ نماز ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے. رسول خدا کی موجودگی میں، رسول خدا کی موجودگی میں کیا کسی اور صحابی نے نماز پڑھائی؟ اب یہ سنیں، اب سنیں ایک منٹ. ایک تو پڑھائی، دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آپ من جانب اللہ امام کہتے ہیں اور کہتے امام معصوم ہوتا ہے، اسی لیے وہ غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی، تو وہاں پر آپ کیا جواز پیش کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر اس سلسلہ گفتگو کو روکتے ہیں کیونکہ گفتگو بڑی طویل ہو گئی ہے اور یہ کوئی اتنا معمولی یا اتنا ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم ایک نشست میں اس پر بات کر سکیں. اس پہ ہم 10 نشست بھی کریں گے تو شاید یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے نظریات کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہے. ایک کلیئرٹی چاہیے. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی تو وہاں پر کچھ ابہام مجھے محسوس ہوا. اسی طرح بہت سارے سوالات ہیں. میں تو ایک عام آدمی ہوں، وہ سوالات کرتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں، یا جو سوالات آپ مجھے بھیج دیتے ہیں وہ سوالات رکھتا ہوں. تو وہ تمام سوالات جو اس میں سے نکل کر آئے ہیں ہمارے ذہنوں میں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر دوبارہ سے ہم گفتگو کریں گے. مفتی سبحان صاحب آپ کا شکریہ، علامہ صاحب آپ کا شکریہ، ابو انشاء صاحب آپ کا بھی شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے.